الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم اليوم أكملت لكم دينكم آج ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ معزز سامعین و ناظرین، جس وقت اللہ تبارک و تعالی نے دین اسلام کو مکمل کیا اور حجۃ الوداع میں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اس آیت کریمہ کو نازل فرمایا تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی اجمعین سمجھ گئے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اب دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، کیونکہ اتمام دین کے بعد اور مرتبہ کمال تک پہنچنے کے بعد پھر نقصان کا مرتبہ شروع ہوتا ہے۔ صحابہ اکرام سمجھ گئے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے دین کو کامل کر دیا ہے تو یقیناً اب اس کا نقصان شروع ہوگا، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں نقصان ہو نہیں سکتا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہونے کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ جس وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت کے اندر مبتلا ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعرات کے دن اپنے حجرے پر تشریف لائے اور فرمایا کہ بلال مدینہ میں ندا کر دو، اعلان کر دو کہ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برآمد ہوئے ہیں اور کچھ نصائح فرمانا چاہتے ہیں، اس لیے مسجد کے اندر آ جاؤ، زمانہ انتقال قریب ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق نہایت ہی غمگین آواز میں اعلان فرماتے ہیں، اور ان کے اعلان کو سن کر کے عشاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مشتاقان دیدار مسجد نبوی میں جمع ہو جاتے ہیں۔ تو اس وقت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہوتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو، یہ میری آخری وصیت ہے، تم لوگوں کو میں نصیحت کرتا ہوں ان امور کی کہ نماز میں قصور نہ کرنا، نماز نہ چھوڑنا، اور اپنے لونڈی اور غلاموں کو تکلیف نہ پہنچانا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ساری وصیتیں اس موقع پر فرماتے ہیں، اور ان وصیتوں میں سے ایک وصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ اے لوگو،
ان اللہ جامعکم یوم القیامت فی صعید واحد۔ اے میری امت کے لوگو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو قیامت کے دن ایک میدان میں جمع کرے گا، فی مقام نظیم وحول شدید فی یوم لا ینفع مال ولا بنون۔ اس دن نہایت ہول اور دہشت کا دن ہوگا، اور اس دن مال اور اولاد میں سے کچھ چیز کام نہیں آئے گی۔ وہ بہت بڑا دن ہوگا۔ الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اس شخص کے علاوہ جو قلب سلیم کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، باقی کوئی بھی اس دن کے اندر امان نہیں پائے گا۔ اس لیے احفظوا السنتکم وابکوا اعینکم، تم لوگوں کو چاہیے کہ تم اپنی زبانوں کو روکو، اپنی زبانوں کی حفاظت کرو، اور ہمیشہ اپنی آنکھوں سے آنسو بہاتے رہو، اللہ کے سامنے روتے اور گڑ گڑاتے رہو۔ ایھا الناس لا تظلموا فإن اللہ هو الطالب لمن جار وعلیہ حسابکم وإلیہ ایابکم۔ اے لوگو، کسی پر ظلم نہ کرنا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ذمے سے لوگوں کا حساب ہوگا، اور اسی کی طرف ان لوگوں کو لوٹ کر جانا ہوگا۔ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، من ستر علی مؤمن عورتہ ستر اللہ عورتہ یوم القیامہ۔ جو شخص کسی مسلمان کے عیب کو چھپاوے اور غیبت نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت میں اس کے عیب کو چھپا دے گا اور اپنی رحمت سے سرفراز فرمائے گا۔ اور جو شخص دنیا میں لوگوں کے عیوب کھولے گا، ان کی غیبتیں کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اسے ہلاک کر دیں گے، جہنم میں بھیج دیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا یغتب بعضکم بعضا، کوئی شخص کسی شخص کی غیبت نہ کرے، ورنہ غیبت کرنے والے ہلاک ہو جائیں گے اور قیامت کے دن عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کف لسانہ عن اعراض الناس اقال اللہ عثرتہ یوم القیامہ۔ جو شخص اپنی زبان کو لوگوں کی عزت ریزی سے روکے اور لوگوں کی غیبت نہ کرے، حق تعالیٰ شانہ قیامت کے روز اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس پر نہایت ہی احسان فرمائے گا، اس وجہ سے کہ اس نے ایک مسلمان پر احسان کیا اور اس کے عیبوں سے تعرض نہ کیا۔ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان الدرہم یصیبہ من الربا اعظم عند اللہ فی الخطیۃ من 36 سنة یزنیہا الرجل۔ میں اگر کوئی سود کا 1 روپیہ لے گا تو اس کا گناہ اس سے زائد تر ہے کہ 36 مرتبہ زنا کرے، اور مسلمان کی عزت سود سے زائد ہے۔ معلوم ہوا کہ غیبت کرنے والے کس قدر گناہ گار ہیں، کہ جو آدمی سود لیتا ہے، سودی لین دین کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، تو اس کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ فرمایا سود لینا 36 مرتبہ زنا کرنے سے زائد گناہ ہے۔ لیکن غیبت کا گناہ سود لینے سے بھی زیادہ ہے۔ تو معلوم ہوا کہ 36 مرتبہ زنا کرنے سے بھی زیادہ غیبت کرنے کا گناہ ہے۔
لیکن اس کے باوجود ہم لوگ زنا کو تو گناہ سمجھتے ہیں، اس سے بچتے ہیں، لیکن غیبت کو گناہ نہیں سمجھتے اور صبح و شام غیبت کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔